So we have discussed effects of sins. کسی پوڈکاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں effects of sins. Effects of sins, yeah, I don't remember honestly. اینڈ effects of sins تو بہرحال ہیں ہی ہیں, اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن جو sins پرائیویٹلی کیے جاتے ہیں ان کا میرے خیال سے زیادہ ہے. ایکچولی وی ڈسکسڈ یور پرائیویٹ ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور آپ نے کہا تھا کہ وہ جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا ہی آپ کی باہر, بلکہ آپ کی ججمنٹ اسی پہ ہوتی ہے کہ آپ کے پرائیویٹ میں جو اللہ سے ریلیشن شپ ہے وہ کیسا ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور یار اصل میں نا دیکھا جائے ابھی جو کرنٹ دور کا جو ایک بہت بڑا جو فتنہ ہے نا, وہ یہ کہ آپ پیچھے چلے جائیں پرانے دور میں نا, یعنی اٹ واز ناٹ ایزی ٹو کنوے یور ورڈ ٹو میسز اور ٹو انفلوئنس پیپل اور ٹو ریچ تھاؤزنڈز آف پیپل. نہیں, ان کو کیسے یاد ہوگا, وہ پرانے زمانے سے ہیں وہ ساتھ, یعنی ہاں یہی 500 سال پرانی بات کر رہے ہیں. تھوڑے سے نا وہ ایج میں بڑے لگتے ہیں نا, ہم تو ٹین ایج میں بھی تھوڑا سا اوپر ہی ہیں وہ ساتھ. ویسے ٹین ایج میں بھی ہو کے ماشاء اللہ صحیح لگتے ہیں نا. ابھی 18 کراس کیے نا سویٹ 16 ہے. رشتے آئیں گے. بال نہیں کٹوائے یار, میں تو ایک سعادت سے ہو کے آیا ہوں. ہاں ماشاء اللہ. نہیں یو لک ینگر, یو آر ینگ ایز لانگ ایز یور ہارٹ از ینگ. اچھا پتہ ہے ینگ لگنے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے, آپ اگر مجھ سے کلین کر دینا اور ینگ لگتے ہیں آپ. اچھا ہاں ویسے ہی ہوتا ہے. کلین شیو سے آئی تھنک لوگ ہوتے ہیں, لیکن مونچھوں سے نہیں. خالی نہیں مونچھیں بھی ہوں تو وہ مولوی کی بات کریں, اگر مونچھیں مولوی کی بات کریں, مولوی اگر مونچھیں کٹوا دینا تھوڑا اور ینگ ہو جاتا ہے. سو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ہسٹری میں چلے جائیں نا, آپ دیکھتے ہیں کہ اٹ واز ویری ٹف فار پیپل ٹو کنوے میسیج اکراس. یعنی کس طرح سے پہلے تو مہینے لگتے ٹریول کرنے میں, دعوت دین کی بات کریں, وہ اپنے کوئی میسیج کنوے کرنے میں, کمیونیکیشن مواصلات, پیجنز کو یوز کیا جاتا تھا. پھر اس کے لیے ورڈ آف ماؤتھ بھی تھا, ورڈ آف ماؤتھ بھی تھا کہ آپ ایک بندے کو بتاتے تھے تو پھر وہ ٹریول کر کے اور کہاں سے کہاں بات پہنچ, اور وہ لائٹس کے تھرو, فائر کے تھرو میسیج کنوے کرنا ون سٹی ٹو اندر سٹی. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی سبحان اللہ بیکاز آف دا ایڈونٹ آف سوشل میڈیا, ابھی ایک بندہ اٹھ کے کوئی بھی جو ہے نا وہ لاہور دا پاوا اختر لاوا کہتا ہے اور ایک ایکشن کرتا ہے, اینڈ ہی از بوم وائرل آن ایوری بڈی نوز اٹ. برو پرسن ٹویٹس اور پوری دنیا سنتی ہے اس کو, دیکھتی ہے. کوئی ایک سسٹر جو ہے نا وہ ایک عجیب سا ڈانس کر لیتی ہیں اینڈ اٹس وائرل اینڈ ٹی وی شوز آر کالنگ ہر. ٹھیک ہے, سو عجیب دور, میٹر آف سیکنڈز بیسکلی, ہے نا, ہم یہ آپ کے فیو کلکس اوے. ہاں اب دیکھیں نا یہ جو ٹرم ہے وائرل ٹرینڈنگ, یہ دیکھیں یہ اسی کا جو ہے آگے کرنے کا رزلٹ ہے نا. اور پہلے کبھی بھی انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ میرا ایک ایکشن ہزاروں تک پہنچ جائے گا. ایون وہ کنگز دے یوزڈ ٹو سفر کہ کس طرح سے ہم پہنچائیں. یار پچھلے زمانے میں سن کرنا مشکل تھا بہت زیادہ, رائٹ. مطلب یو ریلی ہیڈ ٹو ایکسیس دی اپرچونیٹی, مطلب گو آؤٹ, ڈو سم ایکشن, اسپینڈ سم انرجی, ٹائم اینڈ سم ریسورسز آف کورس, اور پھر آپ کر پاتے تھے. آج تو اٹس ویری ایزی. اصل میں ریسورسز کے بڑھنے سے نا ہر چیز آسان ہوئی نا. گناہ کرنا بھی آسان ہو گیا, نیکی کرنا بھی آسان ہو گیا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, میسج آپ نے اگر لوگوں تک پہنچانا ہے, اچھی بات پہنچانا کتنا آسان ہو گیا. بالکل, پہلے اچھی بات بھی پہنچانا مشکل تھا نا, یو نو. سو اس کے ٹیکنالوجی کے اندر مسئلہ نہیں ہے, اس کے یوز کے اندر مسئلہ. لیکن یہ جو نیکی, ویسے سائڈ نوٹ پہ, یہ جو نیکی پہنچانے کا جذبہ بھی ہے, اس اعتبار سے بھی لوگ جو بمبارڈمنٹ ہی شروع کر دیتے ہیں, واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ گروپس بنا کے اور میسیجز پہ میسیجز, اور بہت زیادہ, اتنی زیادہ کہ لوگ پڑھ بھی نہ سکیں. مطلب میرے خیال سے یہ بھی چیز اس طرح سے پرمیسیبل یا ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ روزانہ ہی دین کی بات کی جائے. آئی ریمبر حدیث, یو نو. ہاں عبداللہ بن عباس سے کہا گیا نا کہ آپ میں روزانہ نصیحت کیا کریں, تو نے کہا نہیں میں ویکلی کیا کروں گا, بیکاز تم نا تنگ آ جاؤ گے, بور ہو جاؤ گے. سو یس کبھی کبھی, لیکن یہ تو اگر کوئی خالص یہ حکمت میرے خیال سے وہ نہیں ہے شاید, اٹ ڈیپینڈز اپون دی وزڈم کہ یار کیا دوسرے بندہ جو ہے وہ کیا کیسے لے گا آپ کے آڈینس پہ. یو ہیو ٹو گیو سم روم ایز ویل ایٹ ٹائمز. بیٹر اپرچونٹی تو ہے, نیکی کرنے کی اپرچونٹی تو بہت زیادہ, لیکن گناہ کرنے کی, کیونکہ شر زیادہ غالب ہوتا ہے انسان پہ نا یوزلی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یعنی 10 سال پہلے غیبت کرنا اتنا آسان نہیں تھا جب سوشل میڈیا میں. ناؤ یو ڈونٹ نیڈ 2 پیپل, یو نیڈ این انٹرنیٹ کنیکشن, سیل فون, اور واٹس ایپ میسج کر دیا یار کتنا وہ فضول انسان ہے, اینڈ ڈن. ایون آپ کو برا دیکھنے کے لیے یار سبحان اللہ, ایون جو بازار تھے نا, یعنی جو جہاں پہ براثلز ہوتے تھے اور سارا, لوگ اپنے چہرے کور کر کے نا وہاں پہ چھپ کے بازار حسن میں جایا کرتے تھے. بالکل. ناؤ بازار حسن آر اویلیبل ان آر بیڈ رومز, ون کلک اوے. سبحان اللہ برو, اٹس اے پوٹینشیل سن. موبائل کی بات کی جائے, سو اگر ہم سیکرٹ سنس کی بات کریں جو کہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے, اور ہمیں ایف اے کیوز بھی بہت زیادہ اس میں آتے ہیں, تو نو ڈاؤٹ
اس سے نہ بوڑھے بچے ہیں یار, نہ سسٹرز بچی ہیں, نہ نوجوان, نہ دیندار بچے ہیں, کیونکہ لوگ آپ کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وین یو آر ان پبلک, تو وہ پبلک بھی ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں کے ڈر سے بھی کوئی چیز نہیں کرتے ہو. بالکل. تو ابھی تو آپ کی لونلینس میں یو ہیو ایکسیس ٹو دا ہول ورلڈ بیسیکلی. تو اب آپ کو کیا چیز بچا سکتی ہے؟ آپ کا اپنا کانشیس مائنڈ ہی بچا سکتا ہے. اگر تو آپ کا نفس اتنا اسٹرانگ ہے نا, تو وہ آپ کو یعنی کہ متنبع کر سکتا ہے, یا آپ کو باخبر کر سکتا ہے کہ یار نہیں یہ ریڈ لائن ہے, یہ میں کراس نہیں کر سکتا. ہاں, پتہ ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن, یعنی امت مسلمہ کی بات کی جائے نا, وی آر ویری فار فرام نالج. ابھی آپ نے بات کی نا کہ جہاں سن اتنا کنوینئنٹ ہو گیا ہے, آپ یعنی جو چاہے کر سکتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے. ان ایکول ٹرمز اگر آپ نالج گین کرنا چاہتے ہیں نا, دین حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ اتنا آسان ہو گیا برو. پہلے دیکھیں نا ہمارے جو سلف تھے, امام بخاری وغیرہ, دی یوز ٹو ٹریول مائلز, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, ان کو دن لگ جایا کرتے تھے صرف ایک حدیث کو جو ہے نا اوتھینٹیکیشن اس کی دیکھنے کے لیے, جاننے کے لیے, اور پھر دوبارہ واپس سفر بھی کرتے تھے. ہم لوگ 7-8 دن کا جو سفر کرتے ہیں برو, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے, اور یار دوبارہ وہی سفر وہی راستے سے واپس آنا ہے, تو بڑی بوریت سی فیل ہوتی ہے, رائٹ. اور سفر ہمارا تو ہوتا بھی بڑے مزے کا ہے. ہاں, اور دیکھیں دیز پیپل سبحان اللہ, دے یوز ٹو ٹریول آل along, اور پھر وہی حدیث کو, اور کبھی کبھار ان کو جواب نہ بھی ملتا تھا, یار ہمیں نہیں پتا آپ جس چیز کے لیے آئے ہیں, اور پھر وہ خالی ہاتھ آ جاتے تھے. سیلف پلیجر اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہیومن ہسٹری میں جتنی بھی سفر کی اجازت ہے نا, وہ علم کے لیے کی اجازت ہے پہلے, بٹ ابھی علم کے لیے سفر ختم ہو گیا ہے. اینڈ پیپل شرٹس پہ لکھا تھا آئی ٹریول فار فوڈ. پیپل آئی نو دے سے کہ یار آئی ٹریول ٹو دیٹ کنٹری جسٹ ٹو ایٹ. دبئی جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے, یعنی ویکینڈ ٹرپ ہے دبئی کا, شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں. بکٹ لسٹ کا کانسیپٹ کیا ہے برو؟ یہی تو ہے. میں اسی لیے اس حوالے سے کہتا ہوں نا کہ یار ہم لوگ دین سے اتنا دور ہے نا برو. ابن القیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اتنا بی لٹل کر دیا نا گناہوں کو, سنس کو, کہ حالانکہ اگر تھوڑا سا ہم سوچیں نا, اٹس کامن سینس برو, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یعنی کیا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام, ان سے ایک گناہ ہوا تھا, جسٹ بیکاز دے کمیٹیڈ ون سن, سنگل سن, اور ان کو جنت سے باہر نکال دیا گیا تھا. اور شیطان نے کیا کیا تھا برو؟ ایک ہی سن تھا نا, ایک ہی گناہ کی وجہ سے کہاں پہ ان کا اسٹیٹس تھا, یعنی شیطان کہاں پہ تھا, اینڈ ہی اینڈیڈ اپ ایز الرجیم, کہ ملعون اس کو کہہ دیا گیا. اور اگر آپ سبحان اللہ, when I was going through the book of ابن القیم رحمہ اللہ, and coincidentally آج سبحان اللہ جو امام تھے وہ بھی سورہ المومنون پڑھ رہے تھے. برو ٹائم اگین اینڈ اگین جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا, آپ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں, واٹ ڈسٹرائڈ دا پیپل, ان کو یعنی غرق کر دیا گیا. پھر قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم شعیب, فرعون وغیرہ, ان کے گناہ ہی تو تھے کہ پوری قوموں کو تباہ کر دیا گیا, یعنی دے ور ڈسٹرائڈ اٹرلی. آج ہم گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, گناہوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور وہ انس بن مالک کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ آج تم لوگ گناہوں کو, تمہارے لیے گناہ ایک باریک بال کی مانند ہے, حالانکہ ہمارے زمانے میں ہم ان گناہوں کو اپنے لیے مہلکات سمجھا کرتے تھے کہ these things, these sins will destroy us. وہ اگر ہماری نیشن بھی پتہ ہے تباہ ہو چکی ہوتی ہے ابھی تک, اگر اللہ کا وہ احسان نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے وہ اس طرح کا عذاب نہیں دیا جائے گا کہ وہ نہیں ایکچولی نہیں برو, لیکن ہے عذاب ہے. دیکھیے اگر ہم بولیں نا ہم عذاب میں نہیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّذِينَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً, کہ اس فتنے سے, اس آزمائش سے بچو, ڈرو, کہ صرف تمہارے جو گناہگار ہیں ان پر نہیں آئے گا. یہ صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا جو عذاب ہوتا ہے, اب دیکھیں نا پچھلی قوموں پہ آیا. دیکھیں ہمارے ہاں مثال کے طور پہ جو فائنینشیل ایشو ہے, اتنا بڑا ایشو ہے برو, ہر بندہ تنگ ہے. ہمارے ہاں ہم لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود, I was reading this article the other day, I think it was published 3 months back in one of the newspapers. They were telling that 75% of Pakistanis, they are into depression, anxiety اور یہ وہ سارا کر کے, and out of these 75 people, most of the people they are youth. امیجن کریں کہ ینگسٹرس کو کیا ڈپریشن ہے بھائی. ابھی حالانکہ آپ نے نہ کوئی وہ جو فائنینشیل جو ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے, آپ نے اس دنیا میں ابھی قدم رکھا ہی نہیں ہے. ان کے جو ڈپریشن کی سب سے جو بڑی جنرل ریزن ہے نا ہمارے یہاں, وہ آپ کا یہ سوشل میڈیا ہی ہے. اینڈ آئی تھنک جو سیکریٹ سینز اور جو سیکریٹ اپنی جو پرسنل لائف ہے نا, یہ بہت بڑا ایشو ہے, جس کی وجہ سے, کیونکہ اب تو ریسرچز اس پہ بے تحاشا ہیں کہ ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا اور واچنگ پورنوگرافی, اس کا آپ کے برین پہ کس طرح افیکٹ ہوتا ہے.
اینڈ دیز آر ون آف دا لیڈنگ کازز فار ڈپریشن اینڈ انگزائٹی دیز تھنگس, بیکاز آپ کو اس کے جو سوشل کمپیریزن ہے اور واٹ ناٹ, اور ایک ینگ مائنڈ ہوتا ہے نا, بڑا ولنریبل سا ہوتا ہے, اس کو بجائے گرو کرانے کے آپ نے اس کو اس چیز پہ لگا دیا, نہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹی, نہ اس کی سوشل سرکل کوئی رہا. مطلب ایک بندہ ہے وہ 16 سال کا 15 سال کا لڑکا یا لڑکی ہے, اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کیا ٹائم کس طرح اسپینڈ کرنا چاہیں گے, دے وڈ پرابلی سے کہ اپنے کمرے میں اپنے لیپ ٹاپ, آئی پیڈ یا فون کے ساتھ. بالکل, ایون فرینڈس کے ساتھ بھی نہیں. مطلب دیٹس دا موسٹ, مطلب مجھے جو عجیب چیز لگتی ہے نا, مطلب ہم لوگ اللہ کا شکر ہے ایسے ٹائم میں گزرے کہ یہ چیزیں نہیں تھی تو آپشن نہیں تھے نا, وی ہیڈ ٹو ہینگ اراؤنڈ ود فرینڈس. یار از اٹ اس کہ ابھی ہمیں ریئلائز ہوتا ہے اور وی ٹینڈ ٹو گو ٹورڈز فزیکل ایکٹیویٹی مور, اور از اٹ ایوری باڈی, اور اٹس دی ایج بریکٹ کہ اس ایج بریکٹ میں آ کے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. آئی تھنک دونوں چیزیں ہیں. آئی تھنک ایک تو ہے کہ ہماری اپ برنگنگ تو ڈفرینٹ ہے نا, وی کی ناٹ انڈر مائن دس تھنگ کہ ایک بچپن سے لے کر آپ کی جو گرومنگ ہوئی ہے نا 14 15 16 سال تک یا 18 سال تک کبھی, اس کا امپیکٹ لائف لانگ ہوتا ہے. اچھا ہاں, ہمارا تو یہ ٹائم پیریڈ بڑا ڈفرینٹ تھا برو, ہمارا چائلڈہڈ بہت ڈفرینٹ ہے نا. یہ اس طرح کی چیزیں پریویلنٹ اتنی نہیں. دیکھیں وہ جو ڈاکیومنٹری ہے نا چائلڈہڈ 2.0, مطلب وہ اتنی امیزنگ ہے. اس میں مطلب اس میں انہوں نے پیرنٹس کا دکھایا ہوا ہے اور بچوں کو دکھایا ہوا ہے. دے آر کانسٹنٹلی کمپیئرنگ دیئر چائلڈہڈ. دا چائلڈہڈ 2.0 مینس دیٹ دیر از اے ڈفرنٹ چائلڈہڈ ناؤ. دا چائلڈہڈ ہیز کمپلیٹلی چینج. پہلے جو تھا نا وہ اور تھا, اب اور ہے. اب ناؤ کڈز گرو اپ واچنگ اسکرینس. 2 سال 3 سال کا بچہ ماں باپ کو دیکھتا ہے فون یوز کرتے ہوئے, گھر میں ٹیلی ویژن ہے, لیپ ٹاپس ہیں, آئی پیڈس ہیں, اسکرینز ہیں. اینڈ میں پرسنلی اتنے ایسے, بیکاز اکیڈمی میں, فٹ بال اکیڈمی میں چھوٹے بچے آتے ہیں, اینڈ آئی نو 5 6 7 سال کے بچے آتے ہیں نا, اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ یار ان کو بس ہم نے زبردستی باہر بھیجنے, بیکاز اب ان کے نا اینگر ایشوز اور عجیب ایشوز ہوتے ہیں. اصل بچوں میں اتنی انرجی ہے نا, وہ اگر آپ کہیں نکالیں گے نہیں نا. اور دوسرا پرابلم یہ بھی ہے نا کہ سیفٹی ایشوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. مطلب پرسنلی مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یو کانٹ سینڈ یور کڈز آؤٹ سائڈ. سب سے بڑا یہ بھی ہوا ہے نا کہ دیکھیں جب ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہوئی ہیں, سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں آیا ہے, بنج واچنگ نیٹ فلکس یا سب کچھ ٹھیک ہے وہ ہوا, اس پہ پڑے ہیں. اب ہوا یہ کہ ان سے جب ایک ٹریگر ہو گیا, ایک پاپ اپ ہوا, تو آپ گناہ میں پڑ گئے. اور جب گناہ ایک دفعہ ہوا, اس کا پلیجر ہوا, پھر دوبارہ تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, اتنا زیادہ لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں کہ ایون اف دے وانٹ ٹو لیو دیٹ سن دے کی ناٹ لیو دیٹ سن. میرے پاس ایک لڑکا آیا, کہتا ہے کہ تو ہاں بھائی میں فائنینشلی ڈسٹربڈ ہوں, میں لائف میں ڈیسیژن نہیں لے سکتا, میں کوئی کام کرنا چاہوں, مجھے میرا نفس پتہ ہے کہتا ہے یو کین ڈو اٹ, اور مجھ سے بولا نہیں جاتا, میرے اندر کانفیڈنس شیٹر ہو گیا ہے اور سارا. اچھا جب میں نے اس کو پوچھا, اس نے کاؤنسلنگ سیشن تھا, بتایا کہتے ہیں تو ابھی آئی ایم اے پورن ایڈکٹ, ٹھیک ہے. اور کہا بھی اس چیز نے نا میں اتنی دفعہ رویا ہوں, اور میں نے اپنے آپ پہ نا کیا کیا پینلٹیز نہیں لگائیں. میں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے آپ کو سیلف ہارم کروں گا اگلی دفعہ اگر میں نے کیا, اور میں نے کیا ہے, لیکن تو ابھی میں اسٹل آئی فال انٹو دیٹ سن. اور کیا ہوا ہے, کہتے ہیں تو ابھی میری ول پاور ختم ہو گئی ہے. اینڈ دس کانسیپٹ از نون ایز لرنڈ ہیلپلیسنیس یا ایکوائرڈ ڈسپیئر. اور اس پہ پوری ریسرچز ہیں. یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے سائیکالوجی گریجویٹس ہیں 2, انہوں نے نا ایک بڑی ریسرچ کی, ہائیلی انیتھیکل, جس میں ڈاگس کے نا 2 گروپس بنائے. ڈیٹیل میں 3 گروپس بنائے کہ میں اس کو شارٹ سے بتا رہا ہوں. ایک گروپ بنایا جن کو وہ ایک بناتے تھے, ایک ڈیوائس سی, اور اس کو نا وہ کرنٹ زیپس کرنٹ کے دیتے تھے, الیکٹریسٹی زیپس دیتے تھے, اور وہ اپنے آپ وہ سروائیو کرنے کے لیے بھاگتے تھے, نکلتے تھے, اینڈ وین دے یوز ٹو کراس اے بیریئر وہ ختم ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. دوسرا گروپ بنایا جس میں ان کو وہ پہنائے ڈیوائسز, لیکن وہ جس طرح سے بھی کوشش کر لیں وہ الیکٹریسٹی زیپس ختم نہیں ہوتے تھے وہ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, پھر ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا انہی 2 کا, اور ان کو ایک نئی جگہ پہ لے آئے جہاں پہ دونوں کے لیے سیم تھا کہ جب آپ اس کو کراس کر جائیں ایک باؤنڈری کو, ایک بیریئر کو, تو دونوں کا ختم ہو جائے گا. جن ڈاگز نے پہلے ایفرٹ کر کے وہ الیکٹریسٹی زیپ کو اگنور کیا تھا نا, یعنی اس کو کانکر کیا تھا, وہ تو بھاگے. بٹ دوسرے والا جو ہے نا, دے یوز ٹو سفر فرام الیکٹرک زیپس اینڈ دے یوز ٹو تھنک کہ نہیں ہم تو کبھی نکل نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور ان کو میموری بن گئی ان کی. اینڈ انہوں نے کہا کہ ناؤ دے نو دے کی ناٹ لیو دیٹ pain, they are into that pain forever, and this is known as learned helplessness. Even India میں بھی ہوتا ہے, جو زوز میں اس میں کیا کرتے ہیں کہ لوگ نا ایلیفینٹ کے بیبی کو چین سے پاؤں سے باندھ کے اس پہ اینکر باندھ دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے, مارتا ہے, کھینچتا ہے, اس کو پین ہوتا ہے, زخم ہوتا ہے, وہ نہیں نکل سکتا اس سے. بٹ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب
اور پھر وہ کچھ جب وہ لرنڈ ہیلپلیسنس آ جاتی ہے تسلیم کر لیتا ہے وہ, پھر وہ نا جب وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے نا اس کو ایک ڈوری سے یعنی رسی سے کسی کرسی ہی باندھ دینا, وہ ساری زندگی وہاں کھڑا رہتا ہے. اینڈ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا برو. مونگولز کے ٹائم پہ اتنی لوٹ مچ گئی تھی کہ ایک مونگولز کا ایک عام سپاہی مسلمانوں کے پورے قبیلے میں آتا اور کہتا سب لائن میں کھڑے ہو جاؤ, اور وہ ہزاروں مسلمان لائن میں کھڑے ہو جاتے اور وہ ایک بندہ ہوتا, وہ کہتا رکو ذرا, اینڈ ہی یوز ٹو میک دم ویٹ, گو آؤٹ, لیٹ می فائنڈ اے سوٹیبل اسٹون ٹو کرش یور ہیڈز. باہر جاتا, وہ پتھر ڈھونڈتا, ایک ایک کو بلاتا, ان کے سر کو کرش کرتا اور پھر نکل جاتا. یس برو, یہ ہسٹری نے دیکھا ہے. سو ایکوائرڈ ڈسپیئر جو ہے نا, جب ہم ایک گناہ سے, چاہے وہ پورن ہے چاہے وہ فلم دیکھنا ہے, جب اس سے نہیں نکل پا رہے ہوتے نا اگین اینڈ اگین, اینڈ وی ٹین ٹو ڈیولپ دس, ایک یہ سائیکالوجی کا میکینزم ہے ایکوائرڈ ڈسپیئر. وی سے یار آئی ایم ان دس سن فار ایور مین, آئی ایم ان دس سن فار ایور, اینڈ دیٹ از وین دا ایولز کم ٹو یو. اب کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا ول پاور ختم, دوسری چیز نالج انسان سے نکلتا جاتا ہے. Is it related to pornography or all kind of things? Any sin. کیونکہ جو علماء اور جو ہم اب بات کریں آخرت کی بات نہیں کر رہے, قبر کی بات نہیں کر رہے, ہم جنت جہنم کی بات نہیں کر رہے, ہم کہتے ہیں دنیا میں جو آپ کی زندگی تباہ ہوتی ہے نا گناہوں سے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نالج چلا جاتا ہے. وہ سبحان اللہ یار, وہ امام شافعی بھی آئے تھے نا اپنے ٹیچر کے پاس, امام وقیع کے پاس, اور کہتے ہیں شقوت وقیع ان سوء حفظی فارشدنی لا ترک المعاصی, اور کہا کہ شیخ مجھے حفظ کمزور ہو رہا ہے. حالانکہ امام شافعی کی فوٹوجینک میموری تھی یار, فوٹوجینک میموری کے وہ کتابیں پڑھتے نہیں تھے کہ مجھے حفظ ہو جائیں گی. اور وہ اتنا اس حد تک یعنی وہ سینسٹیو تھے کہ انہوں نے عورت کا ٹخنا دیکھا ایک دفعہ تو کہتے ہیں آئی فیلٹ لاس ان مائی میموری. اتنے سینسٹیو. اچھا برو, اسکالرز اس حوالے سے کہتے ہیں کہ باقی سلف کہتے ہیں کہ وائی امام شافعی وینٹ ٹو امام وکیع, یو نو وائی. کہتے ہیں امام وکیع جب بھی پڑھانے کے لیے جاتے تھے نا, انہوں نے کبھی بھی اپنے سامنے کوئی بک نہیں کھولی تھی. ہی واز سو شارپ ان ہز میموری. یعنی اب دیکھو سبحان اللہ, اس لیے امام شافعی اس کے پاس جاتے ہیں. اور مجھے نا جب میں, اور انہوں نے جو کہا جو اسٹیٹمنٹ برو, وہ آئی تھنک لوگوں کو بتانے کی بڑی ضرورت ہے کہ فَإِنَّ الْعِلْمُ نور, جو علم ہے نا وہ اللہ کا نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنا جو علم کا نور ہے نا وہ گناہگار کو نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کو احادیث حفظ نہیں ہوں گی, نہیں, حفظ ہو جائیں گی, لیکن اس سے جو فہم اور انڈرسٹینڈنگ ہے نا برو چلی جائے گی. بالکل, اس کا جو فروٹ ہے جو آپ جو ہے نا آپ اس کو ایبزارب نہیں کر سکتے. آپ کنفیوژن سے نا باہر نکل نہیں پائیں گے. لیکن گناہ تو سب کرتے ہیں برو, نہیں میں وہی کہنے لگا تھا ایگزیکٹلی. So how do you understand two things? مجھے گناہ سے توبہ کرتا ہے, سیکریٹ سنز اور دوسرے سنز, مطلب از دیر, مطلب جو اکیلے میں گناہ کرنا یا جان بوجھ کے کرنا یا گناہ ہو جانا, this is also what is more. Yes, everybody sins, no doubt. انبیاء کے بعد صحابہ سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم تھے, اس کے علاوہ اور صحابہ کلہم عدول جنتی ہیں انشاءاللہ, لیکن گناہ ہوتے ہیں. اب اصل میں کنسسٹنسی ہے نا برو, کنسسٹنسی ہے اور رجوع بھی ہے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ توبہ, یعنی توبہ کرنے سے انسان جب آنسو بہاتا ہے تو اس کا جو ایول افیکٹ ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ دیکھیں گناہ سب کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر خطائن توابون. اب دیکھیں توابون یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے دے کانسٹنٹلی ریپینٹ. اگر وہ بندہ سلپ کرتا ہے وہ دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے. اور اتنی زبردست آیت ہے نا برو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب, کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس شخص کی توبہ کو قبول کرنا جو جہالت سے یعنی نادانستہ طور پہ وہ بھول کر بیٹھتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. لیکن وہاں پہ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ پروکیسٹینیٹ کر لیتا ہے, دوسرا گناہ کر لیا, تیسرا گناہ کر لیا. نو, ثم یتوبون من قریب, اور بہت جلدی توبہ کی طرف آ جاتا ہے. تو دس از واٹ وی ہیو. برو جو قرآن میں نا ولم یصروا علی ما فعلوا, وہی اب اصرار نہیں کرتے. اور حدیث میں بھی برو بار بار آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. But this is one of the solutions, right? Yes. But we're actually right now talking about why do we sin in first place, and that too privately, اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں, right? تو میں ایک چیز بتاؤں, اللہ اکبر یار, یہ جو کانسیپٹ ہے نا برو, دنیا کی کوئی ٹیکنیک اٹھا لیں آپ کو گناہوں سے نہیں چھڑوا سکتی سوائے ایک ہے یار, جو چیف ہے. پتہ کیا ہے وہ؟ Consciousness of Allah. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے قریب ہے. یہ جو ہے نا جس کو بولتے ہیں مراقبہ. شیخ محمد امین شنقیطی کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی چیز اتنی خیر والی نازل نہیں ہوئی جتنا مراقبہ ہے. اینڈ دس از دا بیسٹ فار مسلمس دوز ہو وانٹ ٹو لیو سن, کہ آپ کے دماغ میں ایک ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے,
اللہ از واچنگ می رائٹ ناؤ. اور سبحان اللہ میں ایک برو پرنسپل بتاؤں اور یہ سلف صالحین سے ثابت ہے, آپ جو مرضی کرنا ہے کریں, پرائیویٹ میں جو مرضی کرنا ہے کریں, کنسسٹنٹلی کریں نا, وہ پبلک ہو جائے گا, خیر ہو یا شر ہو. اچھا برو اللہ اس کو پبلک کر دے گا. جو مرضی کرنا ہے کریں, خیر ہو یا شر ہو, کنسسٹنٹلی کریں, اس پہ انسسٹ کریں, اللہ ول میک اٹ پبلک. اور یہ علماء کی اس پہ ہے. بلیورز جو ہیں, دیکھیں بلیور ہوتا کون ہے؟ بلیور یہی تو ہے کہ وین وی سے کہ وی آر بلیورز, تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں نا. اٹس پارٹ آف آور فیتھ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ اس. سو اٹ مینس کہ یو آر بیسکلی نیور الون. یو آر نیور الون, چاہے آپ اپنے روم کی کوزینس میں اکیلے موجود ہیں اپیرنٹلی, بٹ سب سے پہلے تو آپ کے کرامن کاتبین فرشتے آپ کے ساتھ ہیں, اور دو نہیں ہوتے, زیادہ بھی ہوتے ہیں اکثر, ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کیا اذکار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے. سو امیجن کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. سبحان اللہ. Bro, this one sentence can make a person release from every sin. Try to imagine کہ the moment you are doing that sin, اگر اچانک وہ پردے ایک دم ہٹ جائیں اور you can see Allah subhanahu wa ta'ala watching you and those angels watching you. It's quite like اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں اور ایک دم آپ کا بھائی داخل ہو جائے کمرے میں, what would you feel, یا آپ کی مدر یا آپ کے فادر داخل ہو جائیں, تو آپ کچھ دن تک ان سے نظر نہیں ملا سکو گے. اینڈ یو وڈ فیل ویری بیڈ کہ یار دے جسٹ گاٹ ٹو نو میں نے وہ جو سین کیا ہے, یو نو. اب مجھے آئی واز تھنکنگ کہ امیجن کریں کہ ایک کمپنی کا آنر ہے اور اس نے امپلائی کو نا کچھ کام بتائیں کہ یار یہ آپ نے کرنا ہے اور ان سے آپ نے بچنا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس. اور بار بار وہ کہتے ہو سکتا ہے کہ جو امپلائی ہے, ہو سکتا ہے کوئی جو کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے کمپنی کا وہ اپنی جو کمپیٹیٹر کمپنی ہے اس کو دے دیتا ہے. واٹ ایف دی اونر نوز کہ یار اس نے دیکھو یہ بریچ کیا اور کمپنی کے دیکھو یہ پالیسی کو اس نے جو ہے خراب کیا اور ہماری کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اب آنر کیسے ری ایکٹ کرے گا, اس امپلائی کا کیا حال کرے گا. اور مجھے نا وہ حدیث یاد آئی کہ جس میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھ لے کہ اف شی از کمیٹنگ ایڈلٹری ود سم ادر پرسن, تو اس کو چاہیے کہ پہلے شواہد لے کے آئے اور یعنی گواہ لے کے آئے. تو ہوا کیا کہ سعد بن معاذ سردار ہیں انصار کے, وہ کھڑے بولتے ہیں یا رسول اللہ کون گواہ لے کے آئے گا, میں تو اس کو قتل کر دوں گا بندے کو, ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو دیٹ ود مائی وائف. اور پھر نا صحابہ کرام آس پاس نا سن رہے ہیں, اور رسول اللہ فرماتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد, کہ اے میرے صحابہ تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے. اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ انا اغیر منہ, کہ میرے اندر سعد سے زیادہ غیرت ہے, میں زیادہ باحیا ہوں. اینڈ دین رسول اللہ سیڈ واللہ اغیر منی, اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں. ناؤ امیجن اگر بندہ سوچے کہ یار میرے پاس جو کچھ ہے, مائی آئیز, مائی ہارٹ, مائی برین, مائی مائنڈ, جو کچھ میرے ہاتھ ہیں, اور میں اکیلا ہوں روم میں, آئی ایم جسٹ انڈر مائی بلینکٹ, نو بڈی از واچنگ می, اور میں وہ اسٹف دیکھ رہا ہوں وچ آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو سی, اور میں وہ ایکٹس کر رہا ہوں وچ آئی ایم ناٹ I'm not allowed to hold, I'm not allowed to talk with some other gender, یہ وہ سارا کر کے I forgot the fact کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں اس حدیث کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت سب سے زیادہ ہے, اب یہ بندہ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسے میں یوز کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر میں کیا کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی چھت میرے اوپر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے اسی وقت یہ زمین شک ہو جائے میں اندر دھنس جاؤں, اللہ تعالیٰ ابھی چاہے تو پتھروں کی بارش برسا دے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتے. یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گیونگ ٹائم, اے میرے بندے لوٹ آ, اے میرے بندے توبہ کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اباؤٹ ریئلائزیشن. جب ہمارے اندر ریئلائزیشن آ جائے گی نا, اٹ ول چینج یور لائف. اصل میں اس میں نا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, آئی تھنک مطلب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, آئی تھنک اگر کوئی سن رہا ہے نا اور کسی قسم کے پرائیویٹ گناہ میں ہے, تو ہی ول فیل ریئلی موٹیویٹیڈ ٹو stop doing that sin, and maybe he's able to do that for a couple of days, maybe a week. پھر ہوتا یہ کہ جب یہ موٹیویشن لیول ڈاؤن ہوتا ہے نا, اور شیطان یا اس کا جو نفس ہے وہ واپس حاوی ہوتا ہے, he gets back into this. And we also have to understand that جب ایڈکشن کے لیول پہ چیز چلی جائے نا کوئی,
تو اٹس ناٹ دیٹ سمپل اتنا اسٹریٹ ہو. جیسے کوئی کوکین کا ایڈکٹ ہے یا کسی اس کا بھی ہے تو ایک اس کا ریہیب, اس کا ایک پروسیس ہے, یو نو دیر کہیں آپ کسی کیسز میں آپ کو دوائی لینی پڑ رہی ہوتی ہے, آپ کو بہت سارے اسٹیپس اٹھانے پڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایڈکشن سے آپ ہٹیں. اس طرح اگر آپ کسی پرائیویٹ سن کی پورنوگرافی یا اس طرح کسی چیز کی ایڈکشن میں انوالوڈ ہو گئے, چاہے ایون سم پیپل ایڈکٹیڈ ٹو یو نو سم سارٹ آف سیریز یا نیٹ فلکس اور چیزوں میں, تو ایک دو دفعہ تو وہ چھوڑنے میں آسانی ہوتی ہے. بٹ دا کویشچن از کہ ہاؤ ڈو دے اسٹے کنسسٹنٹ آن لیونگ that sin permanently. I think اس میں نا I think there needs to be more to this. You know, ہمیں کبھی کبھار ہم بھی دیکھیں نا, کبھی کبھار کوئی اچھے کسی ہمارے جو تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اس دن ہمارا موٹیویشن لیول ایمان کے لیول اپ ہوتا ہے, مے بی نیکسٹ کپل آف ڈیز ہم کہتے ہیں یار یہ نیکی کرنی ہے, دین آفٹر کپل آف ڈیز واپس وہ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. اٹس دا سیم وے جو لوگ گناہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. اینڈ میرا اپنا تجربہ یہ ہے, اور میں اکثر بھائیوں کو مشورہ بھی دیا کہ یو ہیو ٹو ٹیک سم پریکٹیکل اسٹیپس, یو نو اسپیشلی اگر آپ کسی ایسے گناہ میں ہیں, پرائیویٹ سینس میں اکیلے کمرے میں جا کے کرتے ہیں, دین یو اگر آپ ایک دفعہ, اور کافی لوگ ہیں جس طرح آپ نے کہا نا سنسیئر ہوتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو لیو دس, ہم سے ہو نہیں رہا, مطلب وہ کیا کریں. تو اس میں دیر ملٹیپل اسٹیپس, مطلب کچھ جو ہیں سب سے پہلے کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ آر دا ٹریگرس, وین ڈو یو کمٹ دیٹ سن, ویئر ڈو یو کمٹ دا سن, اینڈ اس ٹائم اور کس چیز پہ, یو نو از اٹ یور سیل فون, از اٹ یور لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ, ان یور روم آفٹر 10, اور از اٹ ملٹیپل ٹائمز اے ڈے, وٹ وہ سارے چیزیں, اپلیکیشن کون سی جو ہمیشہ ٹریگر کرتی ہے آپ کو, از اٹ کوئی فرینڈس بھیجتے ہیں میسیجز, کوئی ایسی چیزیں لنکس بھیجتے ہیں, یا آپ خود ان کی سبسکرپشنز ہیں, تو دین دیر آر ملٹیپل ویز. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ودرال والا سارا پروسیس ہوتا ہے نا, اٹس اے کمپلیٹ پیکیج. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئی وانٹ ٹو لیو دس پرٹیکولر سین اینڈ آئی ووڈ ٹرائی ٹو جسٹ لیو دس ناؤ. اوکے, بہت ساری چیزیں آپ کو اپنی لائف میں لے کے آنی ہیں تاکہ جو آپ کو ہیلپ کریں گی. بالکل, وہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کوک والے گلاس میں پانی ڈال رہے ہیں اور وہ ایونچولی کلیئر ہوتا ہے. آپ نے اپنے اندر اتنی اچھائیاں باقی لے کے آنی ہیں, آپ کے فرائض ہو گئے, آپ کا علم ہو گیا, اچھے دوست ہو گئے, مطلب ایک پیکیج ہے پورا. یہ پیکیج آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے سویئر سے سویئر ایڈکشن سے نکالنے کے. دونوں چیزیں آپ نے چیزیں ایڈ بھی کرنی ہے اور چیزیں ڈیلیٹ بھی کرنی ہے. یو ہیو ٹو ڈیلیٹ دوز ایپس, دوز فرینڈس, دوز تھنگس کہ جو آپ کو اس کی طرف لے کر جاتی ہے. یو نو وہ آئے ہوئے تھے نا حمزہ سورسز, یو نو ہی سیٹ کہ ان کا جو اسمارٹ فون تھا نا وہ کہیں جم میں ٹوٹ گیا. کہتے ہیں تو آئی ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو بائی اے اسمارٹ فون. کہتے فار 9 months آئی ڈیڈ ناٹ ہیو اے اسمارٹ فون. کہتے دس واز اے ٹائم جس میں نے اپنی پوری کتاب لکھ لی تھی, مطلب مین چنک اس کا. بیکاز واٹ ہیپن واز کہ وہ ایک ویسے میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جب وہ جو پرابلم ہے نا, یا جو چیز آپ کے اس میں حاوی ہو رہی ہے اس چیز کو چھوڑنے میں کرنے میں, وہ اگر آپ اس کو آؤٹ آف دا ایکویشن نہیں کرتے نا. فار ایگزامپل اگر آپ کا سیل فون چیزیں ہیں, دین میک اے ہیبٹ, آپ اپنے بھائی ہے کوئی چیز ہے کسی کو آن بورڈ کریں. کیا یو نو واٹ, آپ نے, میں جب رات کو کمرے میں جاؤں گا نا, یہ فون میرا میک شور کریں وہ کمرے میں آئے نہیں, کوئی ٹیک چیز نہ ہو. اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ جب آپ کانسٹنٹ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس گناہ کو چھوڑنے کی, یا کوئی بھی گناہ ہے, شیطان بھی کانسٹنٹ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیپس ہو. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ پلٹ بھی جاتے ہیں نا اس گناہ کی طرف, دوبارہ گناہ کر لیتے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان کا یہ جو پورا پلاٹ ہے, یو ہیو ٹو ورک اگینسٹ اٹ. شیطان نا یہ فالس قسم کی تھاٹ ذہن میں ڈالتا ہے کہ اب تو گیم اوور آپ کی ہوگی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ واپس نہیں جا سکتے, آپ نے ایک بار دوبارہ سے گناہ کر لیا, یو کانٹ ڈو اٹ, یو کانٹ میک اٹ. وعدہ توڑا اللہ تعالیٰ سے, تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑا, ناؤ یو کانٹ ایون اسٹینڈ. ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی گناہ کروایا نا, اس کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے, وہ ان کو نا مایوس نہیں کر سکا. آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا. ہاں, بلکہ میں نے سنا ہے کہ وہ بھاگنے لگ گئے تھے, اپنا چہرہ کور کیا انہوں نے, اور نے کہا استحییت منک یا رب, کہ مجھے تجھ سے حیا آ رہی ہے. سو دس ریئلائزیشن, میں کہنے کا مقصد یہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کانشیس لوگوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں برو. بالکل ہوتے ہیں. جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. یو نو دا ایمان لیوز دیٹ باڈی اینڈ ہی کمٹس دیٹ سین اینڈ دین ایمان کمز بیک, اور پھر وہ اس میں وہ فیلنگ آتی ہے کہ آئی شوڈ گیٹ. یار اس میں نا ایکچولی آپ یہ کہہ لیں کہ بندہ نا کانشیس ایفرٹ ڈالے. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یار بہت بڑا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دس موبائل از حرام, کہ یہ یار رکھو ہی نا. یہ بیسیکلی ٹول ہے, اس کو آپ اچھے, جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ اگر اچھائی کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی لیکچر سننا چاہتے ہیں, یو کین یوز اٹ. لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اس کو لوگ جو ہے نا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں,
اور اس حوالے سے نا اگر تو کوئی بندہ واقعی مصلح ہے, یعنی اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے, اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے, ہی ہیز ٹو ٹیک دا بولڈ اسٹیپس. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار مجھے بار بار اس موبائل کی وجہ سے نا آئی جسٹ گیٹ ان ٹو دا سن اگین, تو مجھے کچھ عرصے کے لیے, وہ 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, سال بھی ہو سکتا ہے, مجھے اپنی وہ عادت ختم کرنے کے لیے نا آئی ہیو ٹو چینج مائی موبائل. میں اینڈرائڈ سے نکل جاؤں, آئی او ایس سے نکل کے وہ جو بیسک موبائل نہیں ہوتے جس میں وہ لوگ ٹیٹرس کھیلا کرتے تھے اور وہ اسنیک کی جو گیم تھی, اس میں آ جانا چاہیے. برو آپ تو ذرا ایکسٹریم بتا رہے ہیں نا, میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دا کائنڈ آف پیپل یو فالو آن انسٹاگرام, میں عام یوتھ کے لیے کہہ رہا ہوں, you know they influence you. Try to recognize those people. آپ دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جو مجھے غلط انفلوئنس کر رہے ہیں, just leave them, unfollow them. میں جیسے بتاؤں سب سے آسان جو ہے نا آج کل کے دور میں نا, یہ سوشل میڈیا میں آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں ڈو آئی ریئلی نیڈ ٹو بی آن سوشل میڈیا. اگر آپ نہیں نا پرسنلی اس میں نا بڑی آسانی ہوتی ہے, بیکاز پتہ ہے کہ مطلب میں پرسنلی اپنا جو شیئر کروں نا کہ آپ کا شاید آپ سب کا بھی ایکسپیرینس ہو, اگر آپ 2-3 دن نا فون یوزیج کم ہو آپ کا جنرلی نارمل ڈے سے, ڈو یو ناٹ فیل بیٹر؟ اتنا بہتر فیل کرتے ہیں, بلکہ آپ کا نا ایک وہ برین فاگ نہیں ہوتا, بالکل ریلیکسڈ ہوتے ہیں. اس دن آپ کے دماغ میں 10 باتیں آ رہی تھی ہیں, فزیکلی ایکٹیو فیل کر رہے ہیں. میں نے گھر کے نا کچھ ایسے کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جس میں نے فون سائڈ پہ رکھا تو مجھے سارے کام نظر آ رہے تھے, کہتے ہیں یار یہ چیز بھی ٹھیک کر رہے ہیں, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی تھاٹس بھی بڑی گیدر ہو جاتی ہیں. ہاں یار بہت سارے لوگ نا یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ یقین کرو یو نو دی اماؤنٹ آف ٹائم یو ٹریول, آپ ذرا جب ٹریول کرنے لگتے ہیں نا اپنی گاڑیوں میں, ذرا اسٹاپ واچ کو آن کریں, اور جب ٹریول آپ روک لیتے ہیں نا تب آپ دیکھیں گے آپ نے کتنا ٹریول کیا ہے. گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ آپ یوز کرتے ہی کرتے ہیں. یا آپ موبائل پہ دیکھ لیں آپ نے کتنا یوز کیا. یار یہی ٹائم اگر آپ علم سیکھنے میں لگ جائے نا برو, 1 سال کے بعد سبحان اللہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یعنی ڈرائیو نہ کریں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ سنیں برو, لیکچر سنیں نا, آپ لیکچر سنیں رادر دین لسننگ ٹو میوزک یا کوئی آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ہماری وہ جو مائنڈفلنس والی تھی اور اس حوالے خلاف جا رہی بات, نہیں میں خود یہ کرتا ہوں, ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ سنتا ہی ہوں. ہاں نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں نا, یعنی کہ آپ کانشیسلی ایک کام کر سکتے ہیں یار اس حوالے سے نا. نہیں اچھا میں وائی ایم آئی سیئنگ دس, اب دیکھیں ہمیں نا سلیمان علیہ السلام کی ان کی لائف سے بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ ہوا کیا, ہی ہیڈ یو نو دوز ہارسز, بڑے برانڈیڈ ہارسز تھے, تو ان کی نا اثر کی نماز کس کمپنی کے تھے برو؟ ہاں جی یو نو برانڈیڈ ہارسز ہوتے تھے نا برو, عربی گھوڑا الگ ہوتا تھا, ڈیفرنٹ پیڈگری, ہاں یمنی گھوڑا الگ ہوتا تھا. عمان کا نائکی کا گھوڑا, بی ایم ڈبلیو کے جو نا عمان کا گھوڑا الگ تھا برو, اس کی کیا ہی بات, کیا بات ہے, وہ عمان کا گھوڑا ماشاءاللہ, عمان کے جو تھے نا برو, تو سبحان اللہ. نہیں ہوا کہ میں تو یعنی جو عرب ہارسز ہیں ان کے تو آپ جب دیکھیں نا ان کی فزیک اور ان کا جو چہرہ ہوتا ہے اٹس ڈفرنٹ دین دی ادر. آپ کا بھائی کیسے ہوتا ہے آپ کا بھائی گھوڑوں کی فیلڈ کا جو ہے برو, آپ کو پتہ ہے ابھی بھی گھوڑے جو ہے نا وہ $2 لاکھ کے بکتے ہیں. میں نے جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ دیکھا, ایک پورا اسٹیج سیٹ اپ تھا, لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بڈ کرنے کے لیے, اور گھوڑا لے کے آتے ہیں. وہ اتنے مہنگے گھوڑے بک رہے ہیں, آپ کی سوچ. آپ کو پتہ ہے یہ جو کیا کہتے ہیں اینول ایونٹ ہوتا ہے, میں اس کا نام بھول رہا ہے, جس میں ہارس ریسنگ کی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اٹس سچ اے بگ ایونٹ, اور بلکہ اللہ معاف کرے بیٹنگ اور گیمبلنگ کا میگا ترین ایونٹ ہوتا ہے. جب میں آسٹریلیا میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا نا, تو آسٹریلیا میں اٹس سچ اے بگ ڈے کہ انہوں نے ہمیں وہ ایکچولی میں آف دن دیا, اور اس کی اسکریننگ اور ایونٹ کی ہارس ریسنگ کی. میں خود تھا, میں نے کہا اچھا انگلینڈ میں بھی تھے لیکن ادھر تو اتنا بڑا, اور لوگ تیار ہو کے آئے ہوئے, وہ جو عورتوں نے اس طرح کی کیپس پہنی ہوئی, بندوں نے وہ اس طرح کی شوٹنگ قسم کے پہنے ہوئے. میں تو خیر اسی طرح چلا گیا, لیکن آئی واز شاک ٹو سی کہ یار یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے, پورا ملک چھٹی ہوئے ہے. گھوڑے تو اصل ہے نا ہماری, یعنی ہم تو بھی کچھ عرصے پہلے اس پہ آئے ہیں, اور جیسے ہمیں نا فار ایگزامپل جس دن 2 پیٹس لے کے آئے, ہمیں ان میں فرق نہیں, یہ بلی کون سی وہ بلی کون سی, اگر رنگ کا فرق نہ ہو, یا ایون چوزے بھی ہو نا مرغی کے, تو ہم فرق نہیں کر سکتے. بٹ ونس یو اسپینڈ ٹائم ود دیم, آپ کو پتہ ہے یار فلاں وہ یہ اور فلاں وہ. ایون گھوڑوں کا بھی میں نے تو الحمدللہ بہت ٹائم گزارا گھوڑوں کے ساتھ. یار جیسے آپ پہچان لیتے ہو نا کہ یہ برٹش ہے, یہ سری لنکن ہے, یہ انڈین ہے, یہ پاکستانی ہے, جیسے, اور ایون نسل عربی گھوڑوں کی پاکستانی گھوڑوں سے, اور جو ڈفرینٹ جو کینیڈین ہیں, بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. عربی گھوڑے پتلی شکل کے سلیک ہوتے ہیں, ان کا چہرہ, ان کے نوسٹرلز بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو ہام یہ جو پیچھے بیک ہے اس میں کرو زیادہ ہوتا ہے, اور بڑی ڈفرینٹ. اب سلیمان علیہ السلام, اب دیکھیے یعنی ہارسز ان کے سامنے ہیں, عصر کا وقت ہوا ہوا ہے, اب وہ اتنا مشغول ہو گئے اپنے گھوڑوں سے, عصر کا وقت چلا گیا. یو نو واٹ ہی ڈیڈ آفٹر دیٹ,
کہ ان کو احساس ہوا کہ یار میں نے تو میری اثر کی نماز چلی گئی ہے. ہی لٹرلی سلاٹرڈ دیم, ہی سلاٹرڈ دیم کہ یار میری نماز ان کی وجہ سے چلی گئی ہے. تو اب دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, ایک فیکٹر کم کیا نا اپنی لائف سے, اس نے جو ڈسٹریکشن کیا. عمر بن خطاب نے تو سبحان اللہ العظیم مسجد کا پینٹ, مسجد نبوی کا پینٹ نہیں کروایا برو. صحابہ بڑے بڑے آگے عمر بن خطاب سے کون بات کرے گا کہ مسجد نبوی کا ہم پینٹ کر لیں. انہوں نے کہا کہ میں ایسی چیز لے کے آؤں جو تمہیں نماز سے ڈسٹریکٹ کر دے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھتے ہوئے جو ریڈ کلر کی جو سامنے پردہ لگا ہوا تھا نا اس کو ہٹوا دیا. ہماری زندگی میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں اور ہم ان کو ختم نہیں کریں اللہ کے لیے یار. اور یہ جو ہم نے بات کریں نا اٹس اے پیکیج, نو ڈاؤٹ اٹس اے پیکیج, بٹ سب سے جو بڑی چیز جو میرے ایکسپیرینس میں جس نے مجھے ہیلپ کیا اور لوگوں کو ہیلپ کیا نا برو, وہ یہی ہے. اور سلف بھی کہتے ہیں کم من معصیۃ فی الخفائف منحنا عنہ من قوله تعالی واما من خاف مقام ربی جنتان. کتنی ہی پرائیویٹ کے سینس جو کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا تھا اور ہمارے اندر اس گرمی کی یعنی اس گناہ کی گرمی تھی اور ہمارے پاس پوری اتھارٹی تھی ہم کر لیں, لیکن اللہ کے اس ورڈ نہ جیسے ہمارے ذہن میں آتا نا ولی من خاف مقام ربی جنتان, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں. سو برو وین ایور وی آر ٹرائنگ ٹو یعنی وین ایور ڈیفینیٹلی ایٹنگ اے لاٹ makes you commit sins, being in seclusion makes you commit sins, having internet access, cell phone ساتھ ہے, بیڈ پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں وہ, لیکن اصل جو برو, اور میں کہتا ہوں ان سب کو ڈسٹریکشن کو منیمائز کریں, نو ڈاؤٹ اپنے پہ پینلٹیز بھی لگائیں. سوال یہ کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا اللہ کانشیسنیس, ہاؤ ڈو یو ڈیولپ دس؟ ایک نارمل ایک آپ امیجن کریں سم ون جو کہ ایک ایوری ڈے مسلمان ہے ہمارے ملک کا, جو کہ شاید نماز بھی پڑھتا ہے آن اینڈ آف, لیکن نیٹ فلکس پہ سیریز بھی دیکھ لیتا ہے, اسموکنگ بھی تھوڑی بہت کر لیتا ہے, سنیما میں جا کے مووی بھی دیکھ لیتا ہے, کھانا پینا بھی باہر ہے, گھر میں آتا ہے, اچھی باتیں بھی کر لیتا ہے, مطلب ایک ایوریج سا جو ٹریڈیشنل مسلمان ہے. اب اس کی لائف میں یہ ڈسٹریکشن ساری چیزیں ہیں, ہی وانٹس ٹو ڈیولپ اللہ کانشیس, واٹ ہاؤ ڈز ہی ڈو دیٹ؟ الوی صرف سمپل 4 اسٹیپس ہیں برو. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں, دیٹ مینس آپ نالج سیکھ کریں اور اللہ کے بارے میں اسپیسیفکلی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ذہن میں لگاؤ کہ میرا کیمرہ ایک اللہ تعالیٰ کا مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, یعنی جس کو برو گناہ کے ٹائم یہ آیت یاد آ جائے برو اس کا جسم تڑپ جاتا ہے, اسے گناہ نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر تھوڑی دیر بھی نا بندہ, میں کہتا ہوں قرآن کی تلاوت ود ٹرانسلیشن اور تھوڑی سی تفسیر تھوڑا سا دن میں 20-25-30 منٹ بھی نکال لے, آئی تھنک دیٹ وڈ ریئلی بی ہیلپفل. تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے جو بھی فار ایگزامپل اگر آپ مراقبہ کو چھوڑیں گے یا اف یو فال انٹو ایول سنس, سیکریٹ سنس, اس کا کانسیکوینس کیا ہے, یو نو دیٹ. ونس یو نوٹ دینا کہ واٹ آر دا کانسیکوینسز, جو حدیث ملتی ہے نا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے پہاڑوں جتنے بڑے اعمال لے کے, اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے, ٹھیک ہے, اف یو وانٹ ٹو ڈو سیکریٹ سنس یو ڈو اٹ, بٹ دین بی ریڈی کہ آپ کے تمام اعمال برباد کر دیے. لیکن جو آپ نے کہا نا کہ وہ ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتے, میں پھر یہی کہوں گا کہ گناہ پھر بھی ہوتے تو ہیں, ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ تابعین کے پاس بھی نا, یعنی لوگ آتے تھے شیخ گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر ریلیپس ہو جاتا ہے, روتا ہوں, بڑی اپنے پینلٹیز لگاتا ہوں, پھر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا تو تب تک توبہ کرتا رہے جب تک شیطان تو اس سے مایوس نہ ہو جائے. تو برو ایوریبڈی سینس نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کو شاید یہ پلٹنا بہت پسند ہے بندے کا, ہے نا. اللہ تعالیٰ اور اس میں نا ابو صاحب میں ایک چیز ایڈ کر دوں پھر آپ کنٹینیو کریں کہ برو نو بڈی از ڈیمانڈنگ پرفیکشن. برو جو ہم بات کریں ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بڑے کوئی نیک پروین اور سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از تو نہیں جاوید ہوں گے, نیک جاوید, ہاں نیک جاوید. میں نے کہا شاید کوئی بڑی سلیس اردو میں کوئی نہیں ویسے ایک یہ ٹرم ہے نیک پروین. ہاں اچھا نیک پروین, یا برو نیک پروین, ٹھیک ہے, آج سے آپ کا نام نیک پروین, آپ لگ بھی آتا جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو نیک بغدادی ہیں یا وہ رابعہ بصری ہیں, عمان میں کچھ ڈفرینٹ ہوگا, چلیں خیر. نہیں اچھا, آپ نے 3 چیزیں بتائی, چوتھی چیز آپ نے کہا تھا there are 4 things. چوتھی چیز ریڈ دا اسٹوریز آف پائس پریڈیسیسرز. یار آپ دیکھیں اچھا اس میں نا جسٹ ٹو سم اٹ اپ, مجھے آپ کی جو بات سے لگا نا اٹس لائک تقریباً 3 چیزیں ہیں علم سے ریلیٹڈ. سو یو نو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں, قرآن کا علم حاصل کریں, اور اس سے ایک چیز پریکٹس ہے کہ ریسیٹیشن ہو تو قرآن بڑھائیں. میں اس میں نا ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی پریکٹیکل ہے جو ایڈ کروں گا, وہ ہے کہ اپنی کمپنی پہ بڑا غور کریں. بیکاز آئی فیل کہ آج کل کے دور میں تو نا اٹس فرض ہے
فرض ہے کہ بھائی اپنے آپ کی کمپنی کو بہت سلیکٹ کر, لٹرلی ہینڈ پک یور فرینڈس. ڈونٹ کہ اچھا میری یونیورسٹی کے کلاس فیلوز تو اب یہی آپشن ہے. نہیں بھائی, آپ باہر نکلیں, کوئی اسپورٹس ایسی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیں, کرکٹ میں چلے جائیں, فٹ بال میں چلے جائیں, کوئی اور ہیلدی رننگ کی ایکٹیویٹی میں چلے, سائیکلنگ میں. تینوں چیزیں نہ بھی کریں نا اور صرف کمپنی کو کر لیں تو یہ تینوں خود ہی آ سکتے ہیں. یہ تینوں کی طرف لے جائے گی کمپنی, کیونکہ آپ وہ دوست بنائیں جو علم میں آپ سے زیادہ ہیں. اچھا, سلف کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کا ایسا دوست ہے کہ جس کی کمپنی میں آپ کوئی بری بات کہیں یا کریں آپ کو شرم آ جائے نا, ایسا دوست بہت اچھا. یعنی اگر آپ کے پاس ایسا ہی دوست ہے نا تو اٹس ورتھ اٹ. اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی گائیڈ نہیں کر رہے, بس اس کی پریزنس کی وجہ سے آپ وہ گناہ نہیں نہ کر رہے, تو سبحان اللہ ایسا دوست ہونا چاہیے. اس دوست کے ساتھ آپ پھر نتی ہو جائیں. برو کوالٹیز بھی ہے نا. اذا ذاکرکم اللہ رؤیتہ, دوست اس کو بناؤ جس کو تمہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے. وزادکم فی علمکم منطقہ, اور تمہارے علم میں اضافہ ہو, اور تم جب بھی اس سے ملو تمہارے آخرت کے لیے عمل جو ہے نا بڑھ جائے. یار ایسے دنیا کے لیے ایسے دوست کے ساتھ ایسے مزہ بڑا آتا ہے. میں نے تو بہت ایکسپیرینس کیا ہوا اپنی یونیورسٹی ڈیز میں. تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایوری بٹ آف یور لائف یو انجوائے, ہے نا, یو لرن فرام دیم. اٹس ویری کروشل کہ آپ کو نا اپنی آخرت یاد آنی چاہیے برو. دیکھیں جس بندے کو یہ یقین ہے نا کہ میں نے مرنا ہے, بالکل, تو پھر اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں سلف کیا کیا کرتے تھے. اب یہ امیجن کریں اپنے گھر کے اندر قبر کھود کے رکھتے تھے. اینڈ دے یوز ٹو ریہرس. جب ان کو تھوڑا بہت ان کا گناہ کی طرف رغبت ہوتی تھی نا, وہ قبر کے اندر جاتے تھے. دے یوز ٹو لائی ڈاؤن اور پھر وہ آیت تلاوت کرتے تھے, یا اللہ ہم نے دیکھ لیا, ہمیں ایک دفعہ واپس دنیا میں لوٹا دے. قال رب ارجعون لعلی امیجن کریں. اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جاتے تھے اور پھر اپنے آپ سے کہتے تھے کہ دیکھو تجھے ایک اور موقع دے دیا تیرے رب نے. وہ یہ ویڈیو دیکھیں, ہم یہ ویڈیو پلے کریں ذرا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اب دیکھیں کتنا بڑا ڈیٹرنس ہے برو. اسی لیے تو دیکھیں the youth thinks کہ ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے, دیکھی جائے گی یار جب بوڑھے ہوں گے اور یہ وہ. اب دیکھیں یہ بالکل یعنی اگینسٹ ہے رسول اللہ کی ٹیچنگ سے. کہ آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ, ایک دفعہ جا رہے ہیں اور رسول اللہ ان کو پیچھے کندھے سے پکڑتے ہیں, کہتے ہیں یا غلام. کیا زبردست ٹیچنگ ہے برو. آج ہمارے بڑے اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے رکھے, ان کو صحت تندرستی دے. آج ہم نا واٹ وی ڈو ایز ایلڈرز, ہم نا بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں بچوں کو کہ یار ابھی آپ نے بڑے ہونا ہے, ابھی آپ نے اپنا کیریئر بنانا ہے, پھر آپ کی بیٹا میں اچھی جگہ شادی کروا دوں گا, اور پھر آپ نے اچھا یہ ڈریمز, اور پھر آگے جاتے رہتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ شباب یعنی شاب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یا غلام اذا امسیت فلا تنتظر الى الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ إِلَى مَسَاء. اب کیا زبردست ٹیچنگز دے رہے ہیں کہ اے عبداللہ اگر تو رات پا لینا تو صبح تک کا ویٹ مت کرنا, اور اگر صبح تجھے مل جائے تو رات کا ویٹ نہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ اٹس اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی. اسی لیے تو صحابہ کرام ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں کیوں آتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ اگلے دن قیامت آ گئی ہے, ان کے عمل میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا تھا. یعنی دے یوز ٹو گو ٹو دے فل پوٹینشیل. اس سے بہتر وہ عمل نہیں کر سکتے تھے. دے یوز ٹو ایگزاسٹ دیم سیلوز. تو ہم کیا کریں برو, ہمارے ہاں ٹرم ہے نا ٹائم پاس کرنا, ٹائم کل کرنا. ویئر ڈو وی گیٹ دس ٹرم فرام؟ ہمارے لیے ٹائم پاس کے نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. جنتی جو ہے وہ دیکھیں گے وہ وقت جو انہوں نے گزار دیا ہوگا اس طرح, اور حسرت کریں گے کہ کاش اس میں ہم کچھ اللہ کا ذکر کر لیتے تو آج ہمارا لیول تھوڑا سا اور اوپر ہو جاتا. یار یہ سوال ہوا اگر کرے گا یار آپ نے اپنا وقت کیسے گزارا. میں تو کبھی کروں یہ مجھے نا پرسنلی یہ جو سوال ہے نا, جس سے جو 4 سوال آتے ہیں جس تب تک بندہ موو نہیں کر سکے گا, اس میں یہ جو سوال ہے نا کہ آپ نے وقت کیسے گزارا یا جوانی کیسے گزاری, تو
اٹس سو اسکیری. بندہ کیا بتائے گا؟ بتائے گا. میں نیٹ فلکس میں نے یہ سیریز دیکھی, بک سامنے ہوگی. میں نے بیٹھ کے فلانے کو یہ جگدے ماری, میں نے فلانے کو یہ انسلٹ کیا, میں نے فضول میں بیٹھ کے یہ ویڈیو گیمز دیکھتا رہا, میں اسکرولنگ کرتا رہا, اور میں نے کیا کیا دیکھا اس پہ. یو نو دس از سو اسکیری کہ ہم اپنے وقت میں اتنی فضولیات ہم نے ایڈ کی ہوئی ہیں نا. میں کہتا ہوں اس سے بہتر بندہ سیدھا بیٹھ کے کچھ نہ کرے. اگر نیکی نہیں کر پا رہا ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو جو ٹائم ویسٹنگ جو آپ بولے گا نا کہ ٹائم کل کرنے والی جتنی چیزیں ہیں نا, لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز پتہ ہے کیا, اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صغائر ہوتے ہیں نا, بہت سارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ہم سے اس طرح کرتے ہوئے. تو ہم جو اچھے کام کرتے ہیں نا, پھر نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اس طرح کے گناہ ساتھ ساتھ دھلتے بھی رہتے ہیں. سو if you're doing it with mindfulness, yes, if we are doing it at all, what about those people who are not even doing that? یار میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ان آل آنیسٹی, میں ہیونگ سیڈ آل آف دس, میں بڑا ہوپ فل ہوں برو. آج کی جو یوتھ ہے نا, سیریسلی اگر یہ اپنی ذرا سی ڈائریکشن ٹھیک کر لینا برو, دنیا میں چینج آ جائے گا. آر یوتھ ہیز پوٹینشیل برو. آپ ماشاء اللہ آپ جاتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, کیمپسز میں, وائی از اٹ دیٹ دیز پیپل وہ جیسے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بٹ دے کم اینڈ لسن ٹو یو. یعنی آج کے نوجوان کے اندر رغبت ہے دین کی برو. دے جسٹ ہیو ٹو یو نو اگنائٹ دیٹ. بس اس کو اگنائٹ کر دیں گے نا برو, انشاءاللہ الرحمن. برو یہ لوگ ایسے سلیپنگ بیسٹ ہے نا, اللہ اکبر, اگر یہ اٹھ جائے نا یار, خدا کی قسم. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے نا جنید بغدادی بن جائیں, کچھ لائف میں رولز اور پالیسیز لے کے آ جائیں, آپ یقین کرو انشاءاللہ امت کی جو لیڈرشپ نا اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا. اپنے کچھ سنز چھوڑ دیں, زبان کے سنس, آنکھوں کے گناہ کچھ چھوڑ دیں, اور گناہ ہو جائیں اللہ سے توبہ کریں, رجوع کریں, اپنے آپ کو نا تھوڑا سا سیٹ آف ڈسپلنس بنائیں. برو پتہ کیا ہے اس میں نا پرابلم کیا ہے کہ ہماری یوتھ کو نا ٹو بی آنیسٹ ڈیلیبریٹلی دین سے دور کیا جا رہا ہے. ان کی جو اسٹڈیز ہیں یا جو آپ یعنی ہمارے یوتھ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں برو, ان کو جب پتہ چل جائے گا نا کہ اللہ کے نبی نے اتنی قربانیاں دی ہیں, صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دی ہیں, برو آپ دیکھو نا سبحان اللہ, اٹ جسٹ you know your eyes water when you listen or when you hear about Jafar bin Abi Talib کہ وہ جاتے ہیں غزوہ موتا میں. امیجن کریں جعفر بن ابی طالب وہ ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہی یوز ٹو ریزمبل دا موسٹ ود رسول اللہ, کہ ان کے چہرے بڑا ملتا تھا اور اخلاق کے بڑے اچھے تھے, غرباء کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. تو ہوتا کیا کہ جب غزوہ موتا میں جاتے ہیں یعنی جنگ موتا میں, تو رسول اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جعفر بن ابی طالب ہی ہیز ڈائیڈ. اب وہ جو ہے شہید ہو گئے اور ان کے جو ہے ہاتھ پہلے رائٹ پھر لیفٹ اور پھر جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے. جنگ ختم ہو جاتی ہے, صحابہ کرام واپس آ رہے ہوتے ہیں. اب جعفر بن ابی طالب کی وائف کو اور ان کے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, اینڈ دے آر پریپیئرنگ دم سیلوز, اور وہ جو ہے نا اپنے آپ کو پریپیئر کرتی ہیں, بچوں کو نہا کے ریڈی کرتی ہیں. رسول اللہ کو پتہ چل جاتا ہے, اور رسول اللہ ہی از دا ون ہو ہیز ٹو گو ٹو دیئر ہاؤس اینڈ ٹیل دیم اباؤٹ دس ٹریجڈی. اب کتنا مشکل ہوگا رسول اللہ کے لیے. رسول اللہ جب انٹر کرتے ہیں, ان کے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں نا, وہ انہوں نے قوم کی ہوتی ہے, پا جاتے ہیں ان کے جو ہے نا جو بالوں کو نا, ہی اسمیلز دیم, اور ان کو حق کرتے ہیں. اب وہ جب نیوز دیتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ہی از نو مور, ہی ہیز ڈائڈ ایز اے مارٹر, یعنی اس صحابیہ کے دل میں کیا گزری ہوگی برو. شی ڈیڈنٹ نو کہ آج جو ہے وہ تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میرے جو ہے ہسبینڈ آئیں گے اینڈ وی ول انجوائے, اور ہم بچوں کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے. تو واٹ آئی مین ٹو سے از جب ہمارے یوتھ کو, ہمارے ینگسٹرس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے صحابہ نے, صحابیات نے اتنی بڑی بڑی جو ہے قربانیاں دی ہیں, تو واٹ آر وی ڈوئنگ. کیا ہم اپنے موبائل سے پھر جو ہے ہم اپنی یہ چھوٹی موٹی جو ہماری ایڈکشنز ہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے؟ واللہ ہی چھوڑ سکتے ہیں برو, وائی ناٹ. اللہ. اور برو سبحان اللہ کتنے لوگوں کے واقعات آتے ہیں. ایک امام تنوخی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں الفرج بعد الشدہ, اور لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک شخص تھا, جنرل تھا, اس نے مسلمانوں کے ایک شہر پہ اٹیک کیا, اور جب گیا تو اس میں نا ایک بڑی پیاری خوبصورت خاتون دیکھی, اور ٹیمپٹیشنز غالب آئیں, تو اپنے انٹوراج کے ساتھ اس کے گھر پہ چلا گیا اور اس کو نا پکڑ لیا. لوگ آئے سیو کرنے کے لیے, مگر اس کے جو پروٹوکال تھا گارڈز نے لوگوں کو نا دھتکار دیا, پیچھے کر دیا. جب وہ گیا نا کمرے میں اپنے آپ کو لاک کیا, سارے دروازے بند کیے, اور اپنے آپ نا اس کو مسلط کرنے لگا ظالم. تو وہ نا بڑا ریٹیلیٹ کیا اس بہن, اور شی واز اے پریکٹسنگ لیڈی, بڑا اس نے ریٹیلیٹ کیا. لیکن جب وہ بالکل اپنے آپ کو غالب کرنے لگا نا, تو وہ خاتون کہتی ہے کہ رک جاؤ, وہ دروازہ تو بند کرو, وہ کھلا رہ گیا. تو اس نے دیکھا کون سا دروازہ,
کہتے جو اللہ اور تیرے بیچ میں ہے. تو برو وہ کام کیا, یہ کیا بات کرتی ہے, یعنی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, کہ اللہ کو تو مانتا تھا وہ, اور وہ پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ تجھے نا اس کلمے نے بچا لیا آج. اور ہم دیکھیں سبحان اللہ, اگر ہم یار ہمارے ابن رجب کے بارے میں بھی آتا ہے نا برو, ابن رجب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نا کہ there was this Bedouin and you know he was in the desert, middle of the desert, اور وہ نا ایک بیڈوین عورت کو, بدو کو نا ذرا اپنی طرف سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے, مائل کرتا ہے, اور رات ہے, گپ اندھیرا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نحن فی مکان لا یرانا الا الکواکب, کہ ہم اس جگہ میں جہاں پر ہمیں ان ستاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے کہ وَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا, کہ تمہارا اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ان ستاروں کو اوپر سجایا ہے. اب یہ جب وہ جواب سنتا ہے نا, فَكَفَّ الرَّجُلُ, وہ نا ڈر جاتا ہے اور پھر جو ہے نا چلا جاتا ہے وہاں سے. تو اس حوالے سے نا ایک اور برو کیا موٹیویشن دیتا ہے ہمارا دین اس حوالے سے, کہ ایک شخص تھا, اس کے پاس نا ایک عورت آتی ہے, یو نو اے ینگ لیڈی, وہ بیچاری غریب ہوتی ہے, تو اس کو نا پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ضرورت پوری تو کر دوں گا, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, لیکن بدکاری پہ اس کو مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ اس کے کیا حالات ہوتے ہیں, بڑی مجبور ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے, ہی کلوز دا ڈور, اور پھر جب وہ ایکٹ کرنے لگتا ہے, دیٹ لیڈی شی اسٹارٹس ویپنگ, رونے لگ جاتی ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو, میں نے تمہیں پیسے تو دے دی جو تمہاری جو ہے ضرورت تھی, جو تمہاری ریکوائرمنٹ تھی, تو تمہیں میں زبردستی تو نہیں نہ کر رہا. کہتی ہے نہیں زبردستی نہیں کر رہے آپ, لیکن آئی ہیو نیور ڈن دس ایکٹ, میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کی, نافرمانی نہیں کی, میں تو غریب ہوں, صرف مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. اب دیکھو اس کی وجہ سے مجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے. اب یہ اس شخص کا نام الکفل ہوتا ہے, کفل. تو جب وہ یہ بات سنتا ہے نا برو, وہ پیچھے ہو جاتا ہے, ایکٹ سے پیچھے ہو جاتا ہے, اور کہتا ہے کہ تم پیسے بھی لے لو اور چلی جاؤ. دس پرسن الکفل ہی ڈائز دا سیم نائٹ, اسی رات کو وہ توبہ کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اور اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الکفل کے گناہوں کو معاف کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب دیکھیں بندہ اگر اپنی ڈیزائرز کو, ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرتا ہے نا, کتنا بڑا اجر ہے. یار ایون عمر خطاب کے بھی واقعہ آتا ہے نا, کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے اور دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے جو شیپس چلا رہا ہے, اور ان نے کہا کہ ہمیں دے دو ان میں سے ایک, تمہیں ہم مال دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ میری نہیں ہے, میں تو غلام ہوں اپنے آنر کا, میں صرف اس کو چروا رہا ہوں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مال لے لو, مجھے دے دو, اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. وہ کہتا ٹھیک ہے مالک کو تو میں کہہ دوں گا. تو پھر میں فائن اللہ, تو اس ساری ٹرانزیکشن میں اللہ کدھر ہے, یعنی اللہ تو دیکھ رہا نا, یہ بتائیں اللہ کدھر ہے. تو عمر بن خطاب بڑے امپریس ہوئے برو, رات گزاری, اگلے دن مالک کے پاس گئے اور مالک سے وہ غلام خریدا اور اس کو آزاد کر دیا. اور ایک اور بات میں تھا کہ بکریاں بھی لی اور اس کو دے دی. اور پھر کہتے ہیں یہ تیرا کلمہ تھا نا, ہذہ کلمہ, بلکہ ایک اور کلمہ بھی روایت میں آتا ہے, اس نے فرمایا فما اقول للہ, تو میں اس میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, آپ کو تو میں کہہ دوں گا اور مالک کو بھی یہ کہہ دوں گا. کہتے ہیں ہذہ کلمہ اعتقدک فی الدنیا, تجھے اس کلمے نے دنیا میں آزاد کر دیا. فارجو اللہ ان تعتقک یوم القیامہ, اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ تو نے جو سینٹینس کہا نا کہ اللہ کی ذریعے اس میں تجھے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بھی آزاد کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا یہی تو ہے. میں نے جب شروع میں پہلے یہ پڑھی تھی نا حدیث بہت پہلے, اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا مومن, تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, what does it really mean کہ اللہ سے حیا کرو. then realized کہ it's basically the consciousness of Allah, you realizing کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور یہ کانسیپٹ بھی نا, یعنی لکھتے ہیں کہ اگر تو میں یعنی میں اپنے سے سوال کروں, اگر میں گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا مجھے, تو کتنا بڑا میرا کفر ہے. اور اگر میں گناہ کر رہا ہوں کہ جانتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو کتنا کمزور میرا ایمان. صحیح بات. یعنی اٹس آئدر آف دا ٹو, یا ہم کفر میں پڑھیں یا ہمارا. اور برو اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ یہ کرنے سے اور اللہ کا خوف اختیار کرنے سے ہمارے یوتھ کے جنرلی مسائل کیا ہیں, یار پیسے کمانے ہیں, یار اچھی جگہ شادی ہو جائے. برو ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے, اور رزق وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے دیں گے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا.
اور سورۃ طلاق میں ملٹیپل ٹائمز ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. رزق کا مینشن بھی اللہ نے کیا. اللہ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی ٹینشن انسانوں کو رزق کی ہوتی ہے. اور وہ گناہ سے معاف کرنے کی بھی نا اس میں آتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے اور تمہارے کام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, تمہارے کام آسان کر دیے جائیں گے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے کام آسان ہو جائیں گے لائف میں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, رزق آنے شروع ہو جائے گا, درجات بلند ہو جائیں گے, سکسیسفل لائف بیسیکلی. اس کے لیے لیکن جو ہے نا صبر کرنا پڑے گا بڑا, اسپیشلی جو یوتھ ہے, بیکاز میں بتاؤں ہمیں نا تھوڑا سا ان کے ساتھ ایمپتھی بھی دکھانی چاہیے, بیکاز دے آر جس ماحول میں ہے نا بیچارے, یو نو واللہ میں بتاؤں کبھی کبھار مجھے ہوتا ہے کہ یار شکر ہے میں اس ماحول میں ٹائم کی بات کر رہے ہیں, دے آر انٹو دی میس, ہم تو بات کر رہے ہیں نا یہ تو ہم لوگ کے جو اسکولنگ ٹائم تھا, یونیورسٹی کا ٹائم تھا, اٹ واز نو ویئر نیئر ایز بیڈ ایز اٹ از ناؤ, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم جو خواتین تھیں لڑکی, ان کے اندر ایک اور قسم کی حیات تھی جو آج اس طرح کی نہیں ہے. اپروچ کرنا ہی اتنا مشکل ہوتا تھا, سیل فونس تو تھے ہی نہیں, نمبر پھینکنے والا یا کوئی عجیب طریقے سے ہوتا تھا, دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اب تو گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ ایمپیتھائز ود دا یوتھ کہ یہ چیزیں ساری کرنے والی ماشاء اللہ, مطلب لاٹ آف گڈ تھنگس ہیو بین سیڈ. وہ ایک سوال آتا ہے الوی کہ آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں مگر کچھ نظام کو نافذ کرنے کی باتیں کریں, وہ خلافت کی باتیں بھی کریں, یہ پھر کسی اور دن ڈسکس کریں. نہیں, بہت لوگ کرتے ہیں. چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر خلافت نافذ کرنی ہے نا الوی, ہاں آپ اللہ دیکھ رہا ہے کانسیپٹ میں آ جائیں. قرآن کہتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم تمہیں زمین میں بسا دیں گے, ذَلِكَ لمن خاف مقامی و خاف وعید. نہیں ویسے خلافت نافذ کرنے والے پہلے بندے تو بنو, پہلے خلافت نافذ کس پہ کرے گا اور کون کرے گا. اس کی وجہ یہ نا کہ اللہ تعالیٰ پرومس کر رہے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ نا, اور تمہیں پتا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت ایز اے گفٹ. برو یہ سننے کو نا بڑی اچھی بات ہے, اور الحمدللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے غالب ہو. لیکن سوال میرا سب سے پہلے نا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بات تو بڑی اچھی, یعنی سننے کو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن آیا جو خلافت جو ہم کہہ رہے ہیں, میری زندگی کے اوپر میں نے خلافت کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. میری جو کہتے ہیں نا پرائیویٹ لائف کیسے گزر رہی ہے, ہاؤ ایم آئی ڈیلنگ ود مائی چلڈرن, مائی پیرنٹس, مائی سبلنگس, مائی فیملی. میری زندگی میں دور دور تک اسلام نہیں ہے, اور پھر میں خلافت کی اگر میں باتیں سنتا ہوں تو یہ تو آپ سمجھ لینا کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں, یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چلیں آپ کی وائف نے بات نہیں مانی, آپ کی اولاد نے نہیں مانی, آپ اپنے 6 فٹ کے بدن پہ تو خلافت نافذ کریں, اپنی آنکھوں پہ تو خلافت نافذ کریں. اور برو اصل میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں, آلدو وی شوڈ ڈیفینیٹلی ٹرائی کہ اسلام کا نظام نافذ ہو, اور یہ ہر مومن کی خواہش ہے تہ دل سے. آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یار, اور ہم جو ہے نا بے بسوں کی طرح, لڑکیوں کی طرح ہم نے چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دو آنسو بہا لیے, جو ہے نا کوئی اسٹیٹس لگا دیا, آواز ریز کر لی. یار یہ مرد ہوتا ہے کہ فلسطین وہ بہنوں کو مار رہے ہیں ہماری, یار ہماری ماؤں کو مار رہے ہیں, اور ہم کہیں کہ جی ہم سے ہم تو اپنے ملک کے پرابلم سے نہیں نکل سک رہے. تو اب دیکھیں وجہ پتہ کیا ہے, واللہ العظیم ہم نے نا اپنے آپ خود اللہ کی نظر میں برو, ہم وہ عمر بن خطاب کا جو کوٹ ہے نا, ہم دیکھیں نا, ہم کیا ویسے ہی نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ان ابتغینا العز لغیرہ اذلنا اللہ, کہ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے عزت بخشی ہے. برو اب اسلام چھوڑ دیا نا ہم نے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا نا, یہ ہمارے لیے, تو دس از واٹ وی ہیو ڈن. تو اس حوالے سے نا برو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ نا ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ, ونس وی آر ڈن ود اٹ. اور آپ دیکھیے گا بڑی خیر ہے, اینڈ دیٹ سٹارٹس ود ریئلائزنگ اٹ, اینڈ سٹارٹس ود ون سیلف نا. سب سے پہلے اپنے آپ پہ جو بندہ سن رہا ہے اور ہم جو بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے جو شریعت نافذ کرنی ہے, یا جو اپنے پہلے اپنا آپ محاسبہ تو کریں نا, اپنی کمی کوتاہیوں پہ فوکس کریں, اور ساتھ ساتھ پھر باقی چیزیں کریں, بٹ اٹ اسٹارٹس ود یو. اور بل بھی ہم جو بات کریں نا, یعنی ہم نے آپ کو ایک ڈیسٹینیشن دے دیا کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ, اور ہم نے بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ. بیچ میں ہم گریں گے, پھر اٹھیں گے, پھر گریں گے, اور آج سے نا کوشش کریں, یو ول سین, ایوری بڈی سینس, لیکن جب گناہ ہو جائے نا آپ نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کے پھر پرومسز کے لذت اٹھائیں یار, یعنی یو ول بی ریسپیکٹڈ آل اراؤنڈ دا پلانٹ یار. برو سبحان اللہ, ابن قیم کیا کیا باتیں کرتے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو تنہائی کے گناہ چھوڑتے ہیں, فیکون بذلک الفعل, اور اس عمل کرنے سے, گناہ چھوڑنے سے, کأنہ طرح عودا ہندین علی المجبر فیفوہ طیبا ویستنشق الخلائق ولا یدرون اینہ. کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ تمہارا جو امیج ہے نا ایسے لوگوں میں پھیل جاتا ہے, تم سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے نا عود الہندی یعنی ایک بخور رکھ دی ہے کولوں پہ,
اور وہ آسمانوں میں پھیل جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یار وائی دیر از سم تھنگ سو اٹریکٹیو اباؤٹ دس پرسن. وہ تو حدیث میں بھی تو آتا ہے نا, اصل تو حدیث ہے نا وہ, بالکل, وہ جو محبت جو پیار ہے وہ پھر اوپر سے نازل ہوتا ہے فرشتوں میں, فرشتوں سے پھر لوگوں کے دلوں میں. اور قرآن میں بھی سورہ مریم میں آتا ہے یار, بڑی کمال کی آیت ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگوں کے دل میں نا اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیں گے جو ایمان اور عمل صالح. اینڈ سبحان اللہ برو, جو یہ محبت ہے نا, کچھ کا تو اکیلے تنہائیاں کی جو اخلاص ہے نا اتنا ہوتا ہے کہ ان کے موت تک رہتا ہے, موت تک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور پھر 10 دن 15 دن بعد بھول جاتے ہیں. کچھ کا برو اتنی سنسیئرٹی ہوتی ہے کہ 100 دن تک رہتا ہے. اور برو کچھ کی تنہائیاں اتنی پاک ہوتی ہیں کہ وہ برو سینچریز تک رہتی ہیں. اور برو کچھ لوگ ہیں جن کی تنہائیاں اور جنہوں نے گناہوں کی گرمی کو اتنا سپریس کیا اللہ تعالیٰ کی یہ آیات یاد کر کے کہ برو ان کی جو خوشبو ہے نا, یہ جو فیفوح طیبہ, برو قیامت کے دن تک رہتی ہے. اور حسن بصری رحمہ اللہ, ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں, عمر بن خطاب کو دیکھ لیں, امام یحییٰ بن معین احمد بن حنبل کو دیکھ لیں. برو ان کے نا نفوس میں تقویٰ داخل ہو چکا تھا یار, اور آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ہے نا سب پھیل گیا ہے. برو حسن بصری رحمہ اللہ سے نا کسی شخص نے پوچھا کہ کیا وجہ ما بال المتہجدین, کہ جو راتوں کو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کی نیندیں پوری نہیں ہوتی لیکن دیز پیپل ہیو دا موسٹ شائننگ فیسز ان دا ڈے, ان کی نیندیں بھی پوری نہیں ہوتی. کیا زبردست جواب دیا حسن البصری نے. ہم نے دی ادر ڈے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اخلاص, رائٹ. وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو تنہائی ہے نا, خالصوا للہ, انہوں نے اپنی تنہائیوں کو یعنی اخلاص کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے نا اپنے جو ہے نا تنہائیاں رکھی ہوئی تھی. دی یوز ٹو ہیو دیئر پرائیویٹ مومنٹس ود اللہ سبحانہ. وہ اکثر یوں سوال بھی کرتی ہے ریپنگ اٹ اپ کہ کیسے جانیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, کیسے پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے یا ناراض ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی کتنی قدر و قیمت ہے, اور اس کے بعد آن ٹاپ آف دیکھیں آپ کی تنہائیاں کیسی ہیں. اف یو وانٹ ٹو نو کہ آپ کا ایمان کتنا ہے, اپنی تنہائیوں کو دیکھ لیں, بیکاز جو اصل ہے نا ہماری, وہ ہماری تنہائیاں ہیں. پبلک لائف میں تو ہر کوئی ماشاء اللہ تبارک اللہ, اور امام حسن بصری بھی کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بی این enemy of shaitan in public and his friend in private, and don't be a friend of Allah in public and his enemy in private. تو اصل تنہائیاں ہیں. اگر ہم اپنی تنہائیاں دیکھنا شروع کر دینا, جو ہم نے آج پریکٹیکل باتیں کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.